علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج بفضل اللہ تعالی جمعرات بعد نماز مغرب چاند نظر آ چکا ہے سعودی عرب میں، اور آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوگی، کل انشاءاللہ جمعہ کا پہلا روزہ ہوگا۔ بہت سے سوالات آ رہے ہیں بالخصوص ان حالات میں جب لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، کہ نماز تراویح گھروں میں کس طرح ادا کریں، اس کے کیا احکام اور مسائل ہیں، اس کی طرف ہم توجہ دیں گے کہ بالکل جس طرح گھر میں نماز فرض ہم ادا کر رہے ہیں اسی طرح نماز تراویح ادا کریں گے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد جس طرح 3-4 افراد ہیں گھر کے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد نوافل سنن راتبہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سنن مؤکدہ ادا کرنے کے بعد تراویح ادا کی جائے گی۔ تراویح میں بالکل اسی طرح جماعت ہوگی جس طرح نماز میں جماعت ہوتی ہے، لیکن تراویح کی جماعت کے وقت اقامت نہیں دی جاتی، اس کے اندر اقامت نہیں ہے، صرف جماعت صف سیدھی کر کے جماعت شروع کر دی جائے گی۔ اگر گھر کے افراد میں سے مرد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کی کچھ ترتیب ہے صفوں کی۔ سب سے پہلے جو ہے نا مثلا جو امام صاحب ہے وہ سامنے کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد جو بالغ مرد ہیں اور بالغ بچے ہیں اور دوسرے بچے ہیں وہ صف میں کھڑے ہوں گے۔ پہلے مردوں کی صف ہوگی، بچے زیادہ ہیں تو اس کے بعد پیچھے بچوں کی صف ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے عورتوں کی صف ہوگی، عورتوں کے بعد پھر بچیوں کی صف ہوگی۔ اگر 1-2 بچے ہیں تو مردوں کی صف کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر مردوں کے بعد عورتوں کی صف ہوگی، عورتوں کے ساتھ اگر 1-2 بچیاں ہیں تو وہ 1-2 بچیاں عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہو جائیں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ٹوٹل یہ امام، پھر مردوں کی صف، پھر عورتوں کی صف یہ بن جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر ان میں کوئی بعض خواتین جو نامحرم ہیں، اس گھر والی نہیں ہیں، گھر کے رہنے والی نہیں ہیں، جن سے پردہ ضروری ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پردے کے درمیان جو ہے نا وہ صف بنائیں گی، درمیان میں پردہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صف بنائیں گے وہ پیچھے، اور بغیر پردے کے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ امام کے ساتھ تراویح نہیں پڑھیں گی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس تراویح میں نیت کیا ہوگی؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب آپ فرض نماز پڑھیں گے، سنت مؤکدہ پڑھیں گے، اس کے بعد یقیناً آپ کے دل کے اندر یہی ہے کہ آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں کس لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہ تراویح پڑھنے کے لیے۔ تو دل میں جو ارادہ آپ نے کر لیا وہی نیت ہے، وہی نیت ہے۔ تو آپ نے تراویح کی نیت کر لی، بھی ہم تراویح پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو وہی نیت ہے، وہ نیت ہوگی ہے، چاہے وہ امام کی ہے چاہے وہ مقتدی کی ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ گھر کی خواتین بھی فرض نماز کی طرح تراویح پڑھیں گی؟ بالکل، یعنی کہ جماعت کے ساتھ، جس طرح فرض نماز پڑھ رہی ہیں جماعت کے ساتھ، اسی طرح فرض نماز کے بعد جو ہے تراویح جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھیں گی، صفوں کی ترتیب وہی رہے گی۔ اور صفوں کی ترتیب جس طرح بتا دی گئی۔ تراویح کون پڑھائے؟ ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کون پڑھائے؟ تراویح ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے اور قرآن پڑھا ہوا ہے، نماز اچھی پڑھا سکتا ہے، وہ پڑھا سکتا ہے تراویح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو قرآن مجید کی اچھی تلاوت کر سکتا ہے، نماز کے احکام کو جانتا ہے، نماز اچھی طرح ادا کر سکتا ہے، نماز کے ارکان کو، وہ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ بہت سے سوال اس میں یہ آتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں ایک سوال آیا تھا، کیا بچے یا وہ بچے جو حافظ قرآن ہیں لیکن بالغ نہیں ہیں، 13 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر ہے، کیا وہ بھی نماز تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کے یہ فتویٰ موجود ہے، اور بہت سے کبار علماء کے یہ فتاوے موجود ہیں کہ حافظ قرآن اور اسی طرح جو ہے نماز کو اچھی طرح ادا کرنے والا بچہ جو نماز کے ارکان کو سمجھتا ہو، وہ نماز تراویح بھی پڑھا سکتا ہے، فرض نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم مسلمان ہوئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہ نماز پڑھائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا جس کا نام عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو امام بنایا گیا، اور کہتے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ 7 سال تھی یا 6 سال تھی جس وقت میری قوم نے مجھے امام بنایا۔ بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مجھے رکوع اور سجدہ انہوں نے سکھایا کہ کس طرح رکوع کیا جاتا ہے، کس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، پوری نماز سکھائی، لیکن تلاوت مجھے پہلے سے آتی تھی، قرآن آتا تھا، تو میں نے اپنی قوم کی امامت کرائی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو اچھی طرح نماز ادا کر سکتا ہے، سمجھدار ہے، تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، تراویح بھی پڑھا سکتا ہے، فرض بھی پڑھا سکتا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے نہیں شرط ہے کہ بالغ ہو، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھائے، فرض تراویح پڑھائے، تو یہ جو ہے نا کسی حدیث وغیرہ میں ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم، یعنی کہ یہ چیز موجود ہے تو بہرحال تراویح پڑھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا مروا ابناءکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، لسبع، کہ جب وہ 7 سال کے ہیں، اور فرمایا کہ وضربوہم، ان کو مارو جب وہ 10 سال کے پہنچ جائیں۔ تو 7 سال کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، 10 سال کے اوپر ڈانٹنے کا حکم ہے، تو اس کا معنی ہے کہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ وہ بچہ جو 13، 14، 12 سال کی عمر کا ہے اور اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، نماز کے ارکان کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے بعض حوالے سے کہ تراویح میں کتنا قرآن پڑھا جائے، کس طرح پڑھا جائے۔ تراویح کے اندر جتنا آپ مرضی قرآن پڑھیں اور جس طرح مرضی پڑھیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہے، ترتیب اگر ملحوظ خاطر رکھیں، پہلے پارے سے شروع کریں، آخر تک چلے جائیں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اگر نہیں ہے تو جتنا آپ کو یاد ہے، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو سورہ یاسین یاد ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے سورہ یاسین پڑھ لے، کسی کو واقعہ یاد ہے واقعہ پڑھ لے، کسی کو سورۃ البقرہ یاد ہے وہ پڑھ لے۔ اگر کسی کو بعض قرآن کی جگہوں سے آیات یاد ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات یاد ہیں، ایک رکعت میں وہ پڑھ لے، سورۃ حشر کی آخری آیات یاد ہیں وہ پڑھ لے، اور عامہ پارہ کا آخری پارہ یاد ہے تو وہ پڑھ لے ایک ایک سورہ کر کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے لیے آسانی ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا اس کے اندر کر سکتے ہیں تراویح کے اندر۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ہاں درمیان میں ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وقفہ اور تراویح کے لیے استراح، یعنی کہ آرام کے لیے 3، 4، 5 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو 4 تراویح پڑھنے کے بعد 2 یعنی کرنے کے بعد 4 تراویح پڑھنے کے بعد وہ تھوڑا سا وقفہ لیں گے۔ اس وقفے میں آپ چائے پی سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، تھوڑی سی اپنی تھکاوٹ دور کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقفہ ہے، اس کے اندر آپ اس میں کوئی حرج نہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ نے پانی پینا ہے، کھانا ہے، چائے پینی ہے فریش ہونے کے لیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تراویح کون پڑھائے؟ تراویح جس طرح میں نے بتایا کہ جس کو قرآن اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ نماز کو اچھا پڑھانا جانتا ہو، وہ چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو، 10 سال سے 7 سال سے 8 سال سے اوپر کا ہو بچہ۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا داڑھی شیو کرنے والا یعنی کہ داڑھی منڈا امام بن سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ نماز کے لیے امام کامل ہونا چاہیے، داڑھی والا ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں صاحب قرآن یعنی قرآن کا قاری نہیں ہے، یا قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، یا کوئی اور ایسا آدمی نہیں ہے، صرف وہی ہے جو اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، تو اس کی امامت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ داڑھی یعنی کہ موننا اور داڑھی کو شیو کرانا اس کا ذاتی گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، لیکن اس کا نماز سے اور عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، کئی صحابہ کی انہوں نے جو ہے نا گردنیں اتاریں، لیکن شہید کیا ان کو، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت سی روایت ملتی ہیں۔ تو کوئی فاسق فاجر ہو، یعنی کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ کوئی اپنے حقوق اور رشتہ داروں کو جو ہے حق مارا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ ایک الگ گناہ ہے اس کا، لیکن نماز جو ہے نا ہو جائے گی ان کے پیچھے، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ اچھا اور متقی امام کو ڈھونڈا جائے، اگر نہیں مل رہا تو جو موجود ہے امام اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز اس کی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تراویح کے اندر یا نہیں؟ بالکل قرآن مجید جو ہے نا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ اگر آپ ظہر القلب یعنی کہ دل کے ساتھ زبانی
آپ اگر قرآن پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے. تراویح کے اندر امام اگر قرآن بغیر دیکھ کے پڑھے وہ زیادہ افضل ہے. اور اگر کوئی دیکھ کے پڑھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس لیے کہ دلیل موجود ہے اس کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر قرآن سے تراویح پڑھاتے تھے. بے شمار روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھایا جا سکتا ہے. دیکھنے کی صورت تھوڑی سی الگ ہو سکتی ہے، مثلا جس طرح آج کل موبائل وغیرہ ہیں، یہ آسانی ہے تھوڑی سی. اسی طرح انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی ایسی ٹیبل ہو جو سامنے رکھ لی جائے اور اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہو اور صرف وہاں سے دیکھ کے اور پیج تبدیل کر کے پڑھایا جا سکے، بجائے کہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے کے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی ہاتھ میں قرآن پکڑ کے بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال ہے کہ ٹی وی پر قرآن چل رہا ہے، حرمین شریفین کا لائیو جو ہے نا پروگرام چل رہا ہے، تراویح چل رہی ہے، تو کیا ہم اس لائیو پروگرام کو دیکھ کر گھر میں جماعت پڑھا سکتے ہیں، جماعت اس کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو مختلف یعنی کہ حرمین کی اور دوسری جگہوں پہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے میں ہم بیٹھ کے، پھر تو مساجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی. گھروں میں بیٹھ کے اپنا کسی بھی بڑی مسجد کی جو ہے وہ لگا لیں، حرمین کا لگا لیں اور اس کے ساتھ جماعت پڑھتے رہیں. ایسا نہیں ہے. مسجد میں جانا وہ زیادہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے اور وہی جائز ہے. اس طرح ریڈیو یا ٹی وی پر جو ہے لائیو جو چل رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی پروگرام لگا کے نماز تراویح کا، اس کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جماعت کے ساتھ جو ادا کرنا ہے وہ اس کے لیے امام کا موجود ہونا اس جگہ پہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرا صفوں کا ملا ہوا ہونا ضروری ہے. امام ٹھیک ہے دور بہت زیادہ ہو لیکن وہ صفیں ملی، لوگ اتنا ہے کہ صفیں ملی ہوئی ملتی روڈ پر بلڈنگ کے قریب آ جاتے ہیں تو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ امام وہاں موجود ہی نہیں ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو.